السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنے نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل۔ اس کورس میں تفصیل سے جانیں گے زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت، قرآن مجید کی روشنی میں زکوٰۃ، زکوٰۃ کی شرائط، زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب، وہ اشیاء جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، وہ اشیاء جن پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ کے مصارف اور کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا نہایت اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں 82 مرتبہ اس کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچے مومن قرار دیا ہے۔ سورۃ انفال آیت 3 سے 4 میں اللہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ اب ان آیات سے مومن کی دو خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک، نماز قائم کرتے ہیں، خوشی ہو، غمی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، ہر حال میں مومن نماز قائم کرتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صدقے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے فرض صدقہ، زکوٰۃ جو ہے فرض صدقہ ہے، اور ایک ہوتا ہے نفل صدقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مومن قرار دیا ہے جو اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کی خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اب ان آیات میں بھی وہی دو خوبیاں بتائی گئی ہیں، جو مسلمان بھی نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کا اجر کس کے پاس محفوظ ہے؟ اللہ کے پاس، اور قیامت والے دن انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ادائیگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، سورۃ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ ابھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ آپ سے کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اموال میں سے زکوٰۃ لیں، اور زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ دو، نمبر ایک، زکوٰۃ دینے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال میں اضافہ کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو ابھی نیاز سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آپ کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، فرض زکوٰۃ جو ہے دیں، اور اگر اتنا مال نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو نفل صدقہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دیں۔ اور جو بھی مال اللہ کے راستے میں دینا، اس کی نیت ایک ہی ہونی چاہیے، خالص، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا۔ اللہ دیکھیں کتنے غفور و رحیم ہے، ہم کو مال بھی اللہ دیتے ہیں، اور پھر اس مال میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس میں سے فرض صدقہ بھی نکالو، نفل بھی نکالو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسی مال میں بھی اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم پاکیزگی اور اضافہ ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے، اور نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات پہ بھی ڈالنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو کفر و شرک کی علامت قرار دیا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 6 تا 7 میں اللہ فرماتے ہیں، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو بنا یاد سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جو لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا وعید سنائی ہے؟ تباہی ہے،
اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی انسان کو پتہ نہیں آخرت میں اس کی جواب دہی کتنی سخت ہوگی، انسان کو کیا کوئی جواب وہ دے ہی نہیں سکے گا۔ تو اس لیے جو لوگ بھی دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے نا، تو اس کا وبال دنیا میں تو پڑنا ہی پڑنا ہے، آخرت میں بھی انہیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہمیں دنیا سے ملتی ہیں۔ جو لوگ بھی صاحب مال ہیں جن پہ زکوٰۃ جو ہے واجب ہو چکی ہے، جب وہ زکوٰۃ نہیں دیتے نا تو کسی نہ کسی شکل میں اللہ ان کے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کسی فیکٹری میں آگ لگ گئی، کئی دفعہ ہوتا ہے اللہ کسی انسان کو ایسی جان لیوا بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس میں اس کا لاکھوں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کا مال دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بھی کیا اس حدیث میں فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے نا ان کا مال و دولت جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بارشیں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، کوئی اناج نہیں اگتا، تو پھر کیا ہوتا ہے قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ نہ دینے سے آسمان سے بارش برسانا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ دنیا میں اس تباہی و بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی اس کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 34 تا 35 سورۃ توبہ، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو دیکھیں یہ آیات پہ ذرا اگر آپ اور میں غور کریں، یہ جو سونا چاندی ہمیں پسند ہوتا ہے نا، اگر اس پہ زکوٰۃ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں، جتنا مرضی آپ استعمال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا وعید سنا رہے ہیں ان آیات میں کہ اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا، پھر انسان کی پیشانی یا ماتھے پر، پہلوؤں پر، پیٹھوں پر اس سونے چاندی کو لگایا جائے گا۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے سونے اور چاندی کو ذرا آپ تھوڑی دیر آگ پہ رکھیں، آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے پہ لگائیں، لگ پتہ جائے انسان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے۔ ایٹ دی اینڈ تو مرنا ہے نا، دنیا میں بھی ایسا مال تباہ برباد ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ آپ کی اولادیں نافرمان پیدا کر دیتے ہیں، اللہ آپ کے جسم میں 10,000 بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں دیکھیں کتنی سخت وعید ان آیات میں بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر ان پہ مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب دیکھ لیں قرآن پاک سے بھی واضح ہو گیا اور اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ جو لوگ بھی اپنے مال پہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اللہ تعالیٰ ایک سانپ کو قیامت والے دن ایسے لوگوں پہ مسلط کر دے گا جو مسلسل انہیں ڈستا رہے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو قیامت والے دن سانپ اللہ مسلط کرے گا نا، وہ انتہائی زہریلے ہوں گے، اور تکلیف دہ ہوگا یہ معاملہ انسان کے ساتھ۔ اسی طرح جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو مال تجارت ہے اس میں مویشی جانور سب کچھ پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، کتنا انسان کے پاس اونٹ، گائیں، بکریاں کتنی تعداد میں ہوں، اس کے بعد اسے زکوٰۃ دینا جو ہے اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر
دنیا میں انسان جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو دیکھ لیں 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، 50 سال شاید ہم نے اس دنیا میں زندہ بھی نہ رہنا ہو، تو 50,000 سال تک مسلسل وہ جانور جن کی زکوٰۃ انسان نے دنیا میں نہیں دی ہوگی اپنے سینگوں سے اس انسان کو مارتے رہیں گے، اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ اب دیکھ لیں کتنا سخت عذاب ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی اور وہ جانوروں کی طرح توڑ کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اب دیکھ لیں یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ جہنمیوں کے لیے توہر کا درخت ہوگا، کڑوا کانٹے والا درخت ہوگا اور آگ کے پتھر ہوں گے اور پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو یہ ساری جو آیات اور احادیث ہم نے پڑھی ہیں اور پیچھے ہم نے پڑھی تھی زکوٰۃ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں انہیں اللہ کیا کیا انعامات دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اور یہ اب جو ہم نے آیات اور احادیث پڑھی اسے کیا پتہ چلتا ہے جو لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے اگر ان پہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہو چکی ہے تو دنیا میں بھی ان کا مال جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا اور آخرت میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے جس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہو چکا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ دیں تاکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔